چند پہلو بندہ نواز کی زندگی کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک سمندر ہے ان کی ہستی. میرے دوستو کیا بیان کرے مجھ جیسا گناہگار، میری حیثیت کیا، وہ دکن کے بادشاہ، ایک میں دکن میں بسنے والا ایک عام سا انسان، کیا بیان کر سکتا ہے کوئی بندہ نواز گیس و دراز کی شان. مگر عزیز دوستو چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ سوئیں گے تو نہیں آپ حضرات؟ عزیز دوستو دل لگا کر سن لے، روزانہ بندہ نواز کا جلسہ ہوتا بھی نہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پہلا جلسہ ہے بندہ نواز کے نام پر جو جامع مسجد کے آنگن میں سجایا گیا ہے. میرے دوستو چند گوشے ان کی زندگی کے عرض کرتا ہوں. دو چار باتیں چونکہ بندہ نواز کے نام پر محفل سجائی گئی، اور میرے دوستو میں جانتا ہوں کہ بندہ نواز کا ہم نام لیں گے تو غریب نواز اجمیر سے دعاؤں سے نواز دیں گے. میں جانتا ہوں آپ بندہ نواز کا نام لیں گے تو بغداد سے غوث الاعظم دستگیر دعاؤں سے نواز دیں گے، کیونکہ بندہ نواز غوث اعظم کے بھی پیارے ہیں، غریب نواز کے بھی پیارے ہیں. عزیزان گرامی قدر معمولی ہستی نہیں ہے میرے دوستو. دریائیں آ کر جن پر مل جاتی ہیں وہ ہے بندہ نواز. فیض کا دریا جہاں سے نصیب ہوتا ہے پورے دکن کو، وہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز. میرے دوستوں ان کی زندگی کے چند پہلو بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت بندہ نواز گیس و دراز قدس اللہ تعالی سرہ العزیز، دل لگا کر سنے آپ تاکہ یہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن و دل میں بیٹھ جائیں. عزیزان گرامی قدر بندہ نواز جس مہینے پیدا ہوئے وہ رجب کا مہینہ تھا اور تاریخ 4 تھی. میرے دوستو حیرت کی بات یہ ہے ہمارے دادا حضرت کا عرس ہوتا ہے تو رجب کا مہینہ اور 4 تاریخ ہے. اور عزیز دوستو ہمارے دادا حضرت کتنا پیار کرتے تھے. آپ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ قادری ہیں مگر بہت ڈوب کر اور بہت ٹوٹ کر آپ ذکر کرتے ہیں چشتی بزرگوں کا. عزیزان گرامی قدر میں ایک شعور رکھتا ہوں، میں ایک احساس رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے. عزیز دوستو میری سگی پھپھو گلبرگہ شریف میں رہتی ہیں. میں نے جب وہ جانے لگی گلبرگہ، وہ خود انہوں نے بیان فرمایا، بھی حیات ہے میری پھوپھو، سلامت ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا جب گلبرگہ میں میرے شوہر کا تقرر ہوا بحیثیت لیکچرر، وہ جانے لگے بندہ نواز انجینئرنگ کالج میں، تو دادا حضرت کے پاس ہماری پھوپھو حاضر ہوئی اور کہنے لگی بابا میں کرنول چھوڑ کر گلبرگہ جا رہی ہوں. ہمارے دادا حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، بیٹے میں نے تمہیں بندہ نواز کے حوالے کر دیا. عزیزان گرامی قدر آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنی محبت ہے، کیسی نسبت ہے، کیسا لگاؤ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی اور کے حوالے کیا. وہ ہمیشہ فرمایا کرتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا تھا بیٹے میں نے تم کو بندہ نواز گیس و دراز کے حوالے کر دیا. عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ اٹیچمنٹ کیا ہے. عزیز دوستو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں بندہ نواز کے حوالے کر رہا ہوں. بندہ نواز سے یہ عقیدت ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے، ہونا چاہیے. عزیز دوستو بندہ نواز ہے کون؟ ان کو چاہا کیوں جاتا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے دادا حضرت کا عرس بھی آتا ہے 4 رجب المرجب کو، اسی تاریخ کو جس تاریخ میں بندہ نواز گیس و دراز نے وصال فرمایا ہے. حضرت بندہ نواز گیس و دراز نے انتقال فرمایا. بزرگوں کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، بزرگوں کا کنیکشن ہوتا ہے، بزرگوں کا رابطہ ہوتا ہے. عزیز دوستو موت جو اہل اللہ کو آتی ہے وہ بھی خاص تاریخوں میں آیا کرتی ہے، خاص موقعوں میں آیا کرتی ہے، خاص شہروں میں آیا کرتی ہے. اب میرے دوستوں میں اس عنوان پر نہیں عرض کرنا چاہتا، بس اتنا عرض کروں کہ بندہ نواز کی جو ولادت ہے وہ 4 رجب المرجب کی ولادت پیدا ہوئے تو میرے دوستو کس آنگن میں انہوں نے آنکھیں کھولی؟ عزیزان گرامی قدر حضرت امام حسین کے گھر میں انہوں نے آنکھیں کھولی. عزیز دوستو ان کا بیک گراؤنڈ کیا؟ وہ امام حسین کے پوتے ہوتے ہیں. اور میرے دوستو یہ خون کی برکتیں میں آپ کو کیا بولوں. عزیزان گرامی قدر زندگی بھر بندہ کتابیں پڑھ کر بھی وہ نہیں پا سکتا جو رسول اللہ کے خون کے قطرے کی وجہ سے انسان کو نصیب ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ بڑی برکتوں والا گھرانہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی برکتیں وہ پھر اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں، حسینی گھرانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی. گھرانہ کیسا تھا؟ حضرت بندہ نواز گیس و دراز خود ارشاد فرماتے ہیں بچپنے سے ہمارے گھر میں ایک ہی نام کی دھوم تھی. حضرت بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ ساری باتیں میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ اٹھائیں جوامع الکلم، یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. صرف میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھیں. بچوں کا ذہن کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا. حضرت بندہ نواز گیس و دراز ارشاد فرماتے ہیں بچپنے میں ہمارے گھر میں صرف ایک نام کی دھوم تھی، وہ نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام تھا. ہمارے بابا بھی محبوب الہی کے دیوانے، ہمارے نانا بھی محبوب الہی کے دیوانے. ارشاد فرماتے ہیں میری امی بھی محبوب الہی کی چاہنے والی، میرے بابا بھی محبوب الہی پر قربان ہو جانے والے، میرے دادا میرے بابا
ادھر سے بھی محبوب الہی کا فیض، ادھر سے بھی محبوب الہی کا فیض۔ حضرت بندہ نواز گیس دراز فرماتے ہیں بچپنے سے مجھے اس نام سے پیار ہو گیا تھا، محبوب الہی کے نام سے پیار، بچپنا۔ حضرت بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں بچپنے سے مجھے اس نام سے پیار تھا۔ فرماتے ہیں 7 سال کے بندہ نواز گیس دراز ہوئے تو لوگ ان کے بچے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ بچوں کے بیٹھنے کا انداز بندہ نواز کی خدمت میں کیسے ہوتا تھا؟ ایسے آ کر بچے ان کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے جس طرح پیر کی خدمت میں مرید بیٹھا کرتے ہیں۔ بندہ نواز کھاتے تو بچے آ کر ان کا بچا ہوا تبرک لے لیتے، بندہ نواز وضو کرتے تو کوئی توال پیش کر دیتا تاکہ وہ پوچھ لیں، اور بندہ نواز بیٹھتے تو سارے بچے سامنے باادب بیٹھ جایا کرتے۔ حضرت بندہ نواز کے بابا نے جب یہ منظر دیکھا ارشاد فرمایا میرا بیٹا پیدائشی پیر معلوم ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر بچوں کو ادب کرنا نہیں آتا، بچوں کو کہاں سے ادب آئے، مگر بندہ نواز گیسو دراز کا بچپنے سے ان کے اطراف اکناف پائے جانے والے اور ان کے ساتھ کھیلنے کودنے والے بچے، سارے کے سارے بچے ان کا احترام کرتے ہیں۔ بندہ نواز کا بچپنا گزرا، عزیزان گرامی قدر ادھر تعلیم ہوتی رہی، حالات بدلے، دولت آباد کے اورنگ آباد سے بندہ نواز گیسو دراز بابا کے انتقال کے بعد اپنی امی اور اپنے بھائی کے ساتھ پہنچے دلی، اس تمنا کے ساتھ کہ محبوب الہی سے ملاقات ہو جائے، مگر جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ محبوب الہی وصال فرما گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز بہت آسودہ ہوئے، کاش مجھے وہ دیدار نصیب ہو جاتا۔ دلی کی جامع مسجد میں جا کر بیٹھے، دھوم مچی، حضرت بندہ نواز نے نگاہیں اٹھا کر دیکھی، وہاں حضرت نصیر الدین چراغ دلی تشریف لا رہے تھے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے ان کو دیکھا، فرماتے ہیں پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھا، پھر مجھے کوئی اور سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ان کو آنکھوں میں ان پر قربان ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر لو ان فرسٹ سائٹ کہتے ہیں، پہلی نظر میں دل دے دینا۔ عزیز دوستو لوگ ان کو دیتے ہیں، بندہ نواز نے نصیر الدین چراغ دلی کو دل دیا تھا، اور عزیز دوستو ان کو دل دینے والے برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ کے یاروں کو دل دینے والے آباد ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو نوجوانوں آنکھیں کھولو، ادھر ادھر نگاہیں نہ اٹھاؤ، اس سے بربادی ملتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، ہلاکتیں مقدر بنتی ہیں، اور اللہ والوں سے دل لگاؤ تو زندگی آباد ہو جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کو حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے دیکھا، ارشاد فرماتے میری عمر 15 سال کی تھی، میں نے نصیر الدین چراغ دلی کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا اشارے ہوئے، ارشاد فرماتے میں ان پر قربان ہو گیا اور میں نے دل و جان سے ان کو اپنا پیر مان لیا۔ عزیز دوستو یہ ہوتے ہیں اہل اللہ کے معاملات۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں اس کے بعد میری زندگی کیسے گزری۔ میرے دوستو پیر کی خدمت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اب آپ سنیں، ان چیزوں کو سنیں، ان چیزوں پر غور کریں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی کیسے گزری؟ ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے تقریباً 20 سال ایسے گزرے کہ میرے پیر اندر عبادت کر رہے ہوتے تھے اور میں گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوتا تھا، اور میرے پیر مجھے اندر بھی نہیں بلاتے تھے۔ 20 سال حضرت بندہ نواز گیسو دراز ارشاد فرماتے ہیں بارش ہوتی تو بھی میں پیر کے دروازے پر بیٹھا رہتا، اور سردی ہوتی تو بھی میں پیر کے دروازے پر بیٹھا رہتا، گرمی ہوتی تو بھی میں پیر کے دروازے پر بیٹھا رہتا۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، ادھر پیر کا ہاتھ پکڑا، ادھر کہتے ہیں چلیے آپ کرامت دکھائیے میرے کو ورنہ مجھے ولی بنا دیجیے، میں آپ کا مرید ہو گیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر لوگوں نے اس کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ کی معرفت پانے کے لیے ایک زندگی لگانے پڑتی ہے، تب جا کر اللہ ملا کرتا ہے۔ عزیز دوستو ایسے ہی اللہ نہیں ملتا، آج کل ادھر ہاتھ دیا ادھر پوچھ لیا چلیے ولی بنا دیجیے، بھائی قصہ نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز جو پیدائشی ولی ہیں، جن کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے کائنات میں، ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ایسے گزارا، پیر نصیر الدین چراغ دلی کے دروازے کے باہر میں بیٹھا رہتا، اس ارادے کے ساتھ نہ جانے کب میرے پیر باہر تشریف لائیں اور میں پھر ان کو وضو کراؤں۔ عزیزان گرامی قدر بس اس نیت کے ساتھ کہ 5 منٹ مجھے ایسے میسر آ جائیں جس میں میں اپنے پیر کی خدمت کر کے دعائیں لے لوں۔ میرے دوستو یہ جذبے ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ باتیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ عزیز دوستو پیر کی خدمت، پیر سے محبت، پیر سے تعلق، یہ باتیں قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو یہ اہل اللہ کا طریقہ تھا، یہ سیکھا کہاں سے تھا بندہ نواز گیسو دراز نے؟ انہوں نے سیکھا تھا اولیاء اللہ سے۔ عزیزان گرامی قدر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ربیعہ، بہت مشہور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ربیعہ کرتے کیا تھے، رات کو سرکار کا انتظار کرتے رہتے تھے، حضور کب تشریف لائیں گے حجرے سے، کب میں سرکار کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کروں۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا،
آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے کرتے ربیہ کو دیکھتے جا رہے تھے، اس نے میری خاطر اپنی رات کی نیند چھوڑی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سے کوئی کہے آج رات آپ میرے پاس گزار لیں، آپ میری خدمت میں رہیں، کوئی پیر بولے مرید 12:30 بجے 1 بجے تک سو جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بولے گا حضرت خطرناک امتحان لے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی رات کی نیند چھوڑ کر حضرت کی میں خدمت کروں؟ میرے دوستو نہیں ٹکیں گے مرید۔ اگر کوئی پیر اپنے مرید کو رات بھر جگائے، حضرت ربیہ کا طریقہ کیا تھا؟ رات بھر وہ جاگتے تھے، حضور کو وضو کرانے کی نیت کے ساتھ لوٹا لیے، توال لیے، حضور کا انتظار کرتے تھے، حضور کب تشریف لائیں گے، میں حضور کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کروں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی خدمت میں پانی پیش کر رہا تھا، حضور نے میری طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کر فرمایا سلی یا ربیہ، ربیہ مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میرے دوستو، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے سرکار کے ہاتھ میں اللہ نے پوری کائنات دے رکھی ہے۔ عزیز دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا سل اے ربیہ مانگو، یہ نہیں کہا دنیا مانگو، یہ نہیں کہا آخرت مانگو، یہ نہیں کہا جنت مانگو، ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت ربیہ بھی بہت یقینی طور پر حضور کے صحابی ہیں۔ آج کا بندہ ہوتا تو کیا کہتا؟ سرکار 5 لاکھ روپے دے دیجیے، ایسے بولتا آج کا بندہ ہو، سرکار 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا بندہ ہوتا اگر زیادہ ہوشیار ہوتا، سرکار 1 کروڑ روپے دے دیجیے، گھر بنا لوں گا، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، 1 کروڑ دے دیجیے یا رسول اللہ۔ آج کا بندہ ہوتا تو یہی کہتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس پر بھی قربان جائیں۔ حضرت ربیہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے اپنی خدمت میں رکھا ہے، جنت میں بھی اپنی خدمت میں رکھ لیجیے۔ عزیزان گرامی قدر، اسألک اور کلمات کیا ہے؟ سرکار میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر مانگنا نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ ناجائز ہے۔ یا رسول اللہ کہہ کر مانگنا یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ عزیز دوستو، میں بطور مثال خدمت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اور یہ نہیں کہا سرکار میں آپ سے جنت مانگتا ہوں۔ جنت کے بھی لیولز ہیں، ایک نیچے درجے کی جنت، ایک اعلیٰ درجے کی جنت۔ وہ بہت عقل مند ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ کہنے لگے سرکار مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جہاں عام مسلمان رہتے ہیں، سرکار مجھے وہ جنت چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں۔ عزیز دوستو، کتنی ہوشیاری کا یہ سوال ہے، آپ اندازہ لگائیں، مانگنے کا سلیقہ بھی سرکار کے صحابہ میں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ایک ضمناً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ ساری باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں؟ بندہ نواز کا ادب دیکھ کر مجھے یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ بندہ نواز نے پیر کی چوکھٹ پر اپنی زندگی کے 20 سال گزارے بغیر کسی گلے کے۔ میرے دوستو، گلہ مرید کی زبان پر اچھا نہیں دکھتا، مرید تو قربان ہو جانے کے لیے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گلہ پھر مرید کی زبان پر اچھا نہیں دکھتا، مرید تو قربان ہو جانے کے لیے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ نواز گیسو دراز نے ایسی زندگی گزاری، عالم کیا ہوا؟ ایک زمانہ یہ ہے کہ بندہ نواز نے پیر نصیر الدین چراغ دلی کو چاہا، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ شیخ الاسلام حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی نے بندہ نواز گیسو دراز کو چاہا۔ عزیز دوستو، حیرت آپ لوگوں کو ہوگی، بندہ نواز وہ ہستی ہے کہ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی نظر دے کر بھیجا کرتے تھے بندہ نواز کی خدمت میں، لے جاؤ بندہ نواز کے پاس میرا نظرانہ پہنچاؤ اور ان سے کہنا کہ اپنے پیر کی خاطر دعا فرما دیں۔ عزیز دوستو، یہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں بندہ نواز کے بارے میں، شانیں کیا کیا ہیں۔ اللہ 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 اللہ